اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ سورہ الاعراف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اس کو تھام لیتے ہیں اور نماز عمدگی سے ادا کرتے ہیں، تو پھر فرماتا اللہ پاک کہ ہم یقیناً اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ حکیم صاحب آپ کے سامنے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی بات کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آتے ہیں وہ صرف صالحین بنانے کے لیے نہیں آتے، ان کا یہ صرف کام نہیں کہ لوگ اپنی زندگی میں نیک بن جائیں بس ختم ہو گیا معاملہ، بلکہ مصلحین، یہاں جو آیا کہ مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، اصلاح کرنے والے، دوسروں کو ٹھیک کرنے والے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے جو امتی ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہیں جیسے محکمہ صحت کے عملہ کے لوگ۔ ان کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ اپنا علاج کریں اور ٹھیک رہیں، یہ بھی ان کی ذمہ داری کہ کہیں وبا پھوٹے فوراً وہاں پہنچیں اور اس بیماری کی روک تھام کی کوشش کریں، معاشرہ کو برائیوں سے بچائیں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، مشاہدہ بھی ہے کہ انسان چونکہ مختار ہے اس لیے لوگ بد پرہیزیاں کریں گے۔ جیسے جسمانی دنیا میں لوگ بد پرہیزیاں کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ڈاکٹر حضرات اور معالج ہیں۔ اسی طرح گناہ بھی جو ہے، اخلاقی بد پرہیزیاں، یہ بھی روکا تو نہیں جا سکتا۔ جو لوگ بگڑنا چاہتے ہیں بگڑ سکتے ہیں، اللہ نے انسان کو مجبور تو نہیں پیدا کیا کہ جکڑ کر اس کو نیکی پر چلایا جائے۔ بہت سے لوگ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، برائی ہے بھی آسان۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کی خاطر برائی کو آسان رکھا ہے، نیکی ہے مشکل۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہتا فلقتحم العقبہ، جیسے پہاڑ کی ہوتی نا چڑھائی، نیکی ایسی مشکل، گھاٹی چڑھنا بہت مشکل، کھڈ ہے اس کے ساتھ۔ اور یہ بات عین فطرت کے مطابق اور معقول ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کا دین تو آسان ہونا چاہیے، آسان ہے کہ اس نے خواہ مخواہ کی پابندیاں نہیں عائد کی، مگر مشکلات ہیں اس دنیا میں، ماحول کا دباؤ، انسان کی اپنی خواہشات، یہ رکاوٹ ہے، اس لیے مشکل بنایا گیا۔ تو ایک مرتبہ محترم ڈاکٹر فیض اللہ صاحب نے بات کی، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ بنا دیا جائے کہ غلط کام کرنا جو ہے یہ آسان، یہ مشکل ہو اور نیکی آسان ہو، پھر تو سب لوگ نیکی کی طرف دوڑیں گے۔ پھر انعام کے یہ کیسے مستقل، کیا انہوں نے کارنامہ کیا، آسان کام کیا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میدان جنگ سے بگوڑوں کے لیے اگر تمغہ نشان حیدر بنا دیا جائے کہ جو بھاگ جائے گا اس کو نشان حیدر ملے گا۔ آپ ہی بتائیں، یہ کوئی عقل کی بات ہو؟ جو جمے رہتے ہیں، مرتے ہیں ملک و ملت کے لیے، ان کو تمغہ ملتا ہے، مشکل کام۔ پہاڑ کی چڑھائی جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جا کر چوٹی پر جھنڈے گاڑتے ہیں، ان سیاحوں کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ بڑا کام کیا یار، اور نیچے گرنا کوئی مشکل ہے؟ آپ پاؤں ڈھیلے کریں کھڈ میں گر جائیں گے۔ تو جو بھی دیکھیں گے نا آپ، کام اعلیٰ ہوگا دنیا کا یا آخرت کا، مشکل ہونا ضروری ہے، یہی امتحان ہے۔ تو اس لیے نیکی کی طرف لوگ کم جاتے ہیں، برائی کی طرف بھاگتے ہیں۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا انجیل مقدس میں آتا کہ نیکی کی راہ تنگ ہے اور اس پر چلنے والے تھوڑے ہیں۔ یہ مشکل راستہ اللہ نے بنایا، اس پر بہت تھوڑے لوگ چلتے ہیں، ہمت والے، اور بدی کی راہ فراخ ہے اور اس پر چلنے والے بہت ہیں۔ یہ تو جرنیلی سڑک ہے برائی، کوئی یہاں مشکل نہیں، اپنی من مرضی کرتے جاؤ، بس گناہ جو چیز میں آیا کر لیا، خواہشات کی پیروی، یہی گناہ، جکڑ کر اپنے آپ کو رکھنا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کر، یہ نہیں۔ تو اس لیے نیکی جو ہے مشکل، ادھر کم لوگ آتے ہیں۔ اور یہ بیماری اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی تھی کہ لوگ بگڑیں گے بھی، فرشتوں نے بھی توجہ دلائی تھی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کب کہتا ہوں نہیں بگڑیں گے۔ اب جیسے ظاہری دنیا میں یہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں یہ ضروری ہیں، اسی طرح اللہ کے نبیوں کی امتوں کو الرٹ رہنا چاہیے۔ وہ محکمہ صحت ہیں، وہ دیکھیں کہیں خرابی تو ہوگی ضرور پیدا، فرشتے نہیں انسان بنیں گے، مگر اس کی روک تھام کریں، ہیضہ پھیل رہا تو ٹیکے لگائیں، ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے وہ فریضہ جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ جب تک یہ امتیں کرتی رہتی نا، محکمہ صحت ہوشیار رہتا
اگر کہیں خرابی ہوتی بھی ہے تو وہ عام نہیں ہوتی، وہیں اس کو دبا دیا جاتا۔ اور جب اس بارے میں لوگ سستی کرتے ہیں، رہبانی تصور پیدا ہو جاتا کہ ہمیں کیا، لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس پرائے معاملے میں کیوں دخل دیں، اس میں کیوں ٹانگ اڑائیں، تباہی شروع ہو جاتی۔ یہ آرام سے حجروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اللہ کرنے، امت بگڑتی جاتی ہے۔ اور پھر ایک دن آتا ہے کہ اتنا زوردار سیلاب آتا ہے کہ ان کے حجروں کی دیواریں بھی گر جاتی ہیں اور یہ بھی ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں، سب برباد ہو جاتے ہیں، بچ کوئی نہیں سکتا۔ وہ مثال جو کہ صاحب نے پڑھی، حضور نے بہت عمدہ دی کہ ایک ہی کشتی میں سوار ہے، کچھ اوپر کے حصہ میں ہیں، کچھ نیچے۔ اوپر والے جو ہیں وہ علماء ہیں، حکمران ہیں، ذمہ داران ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی کوئی اثر رسول رکھتا وہ ہے اوپر بیٹھے ہوئے۔ نیچے والے اگر وہاں ہی سوراخ کرنا شروع کر دیں کہ اوپر سے ہو کر کیا پانی لینا، یہاں ہی سوراخ کر لیتے ہیں، آرام سے یہاں ہی پانی آ جائے گا، تو کشتی میں جب پانی آئے گا اور اوپر والے تماشا دیکھتے رہیں تو ڈوب جائیں گے، سارے مر جائیں گے۔ اگر پکڑ لیا ان کو کہ ہم نہیں سوراخ کرنے دیں، سارے بچ گئے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول نہج البلاغہ میں اتنا اونچا ہے، فرماتے ہیں وَمَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا، جہاد بھی اور باقی ساری نیکیاں بھی، عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، سارے ایک پاس طرف رکھو، جہاد، ساری نیکیاں، نماز، روزے، حج، اور یہ عمل جو ہے کہ برائی نہیں ہونے دیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے، یہ ایک طرف رکھو۔ کہتے ہیں بالکل وہ ساری نیکیاں اور جہاد اس کے مقابل میں ایسا ہے کہ نفسۃ فی بحر اللجی، جیسے ایک بڑے وسیع سمندر میں پھونک مارنا، وہ پھونک ہے یہ سمندر، یہ بچاتا ہے امتوں کو۔ جب یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا، ہم اپنے آپ کو نیک کریں، بربادی ہو جاتی۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کچھ لوگوں کے برا کام کرنے سے دوسروں کو سزا نہیں دیتا، مگر جب یہ حالت ہوتی ہے نا، کرتے ہیں اور دوسرے خاموش رہتے ہیں، روکتے نہیں، پھر اللہ تعالیٰ عزب العامۃ والخاصہ پھر سب کو رگڑ دیتا، پھر وہ امتیں نہیں بچتی۔ وہ جو زاہد عابد ہوتے ہیں نا ان کو بھی سزا ملتی، بلکہ زیادہ۔ حدیث پاک میں آتا اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی کا تختہ اٹھو، برباد کر دو۔ اب انہوں فرشتوں نے کہا اللہ، وہاں ایک ایسا درویش نظر آیا عابد کہ ہمیں اس کے اعمال نامہ میں کوئی گناہ نہیں کرا، وہ عبادت میں اس کی عمر گزری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس حصہ زمین پر یہ بیٹھا نا، پہلے اس کو اٹھو، تباہ کرو، ساری دنیا برباد ہوگی۔ یہ حجرے میں بیٹھا رہا، اس کے چہرے پر شکن نہیں آئی، اس کو کبھی یہ غیرت نہیں آئی کہ اللہ کے دین کی بربادی ہو رہی ہے۔ یہ باہر نکلتا روتا چلا، کوئی مانتا نہ مانتا، اس نے کبھی اس بارے میں کوئی حمیت نہیں دکھائی، غیرت نہیں دکھائی، بے غیرت ہو کر بیٹھا رہا، اس لیے پہلے اس حصہ کو تباہ کر۔ تو اللہ مصلحین چاہتا ہے کہ اصلاح کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو نیک نہ بنائیں، بلکہ محکمہ صحت کی طرح دوسروں کو بھی بیماریوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ اصلاح نہیں ہوگی۔ دیکھیں مختصر آیت ہے، مگر پہلے فرمایا اصلاح کس سے ہوگی؟ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، سارے ازم تم مالو گے، سارے نظام چکھ لو گے، نہ سوشلزم سے مسئلہ حل ہوگا، نہ سرمایہ داری نظام سے حل ہوگا، نہ جمہوریت کچھ فائدہ دے گی، نہ بادشاہ دے گی، سارا کچھ لوگوں نے دیکھ لیا۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی۔ ہمارے یہاں ہی نہیں، جہاں بالکل انتخاب ہوتے ہیں وہاں کا بھی پڑھیں، بڑے بڑے لوگ جو آتے ہیں کانگریس میں امریکہ، وہ یہودیوں سے قرضے لیتے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کر کے وہ جیتتے ہیں اور وہ سارے پھر بک جاتے ہیں۔ انہوں نے پیسہ دیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اب ہماری مرضی کی بات، اس لیے وہاں پھر وہ صحیح بات نہیں کرتے۔ ہر جگہ صرف ڈرامہ ہوتا ہے کہ بیلٹ بکس ہیں اور یہ ہیں، ہماری طرح ذرا دھاندلی نہیں ہوتی، مگر وہ سارے خرچ کر کے جن سے پیسے لیے ہوئے ان کمپنیوں کے، ان لوگوں کے، وہ ممنون ہوتے ہیں، حق نہیں کہہ سکتے۔ تو دین جو ہے نا، اللہ والذین یمسکون بالکتاب، اللہ پاک فرماتا اگر اصلاح چاہتے کہ دنیا سمجھ جائے، کوئی نظام نہیں اس کو ٹھیک کرے گا، نہ سکول، نہ شرع خواندگی، نہ معیشت کا استحکام۔ ایک آدمی کو کروڑ پتی بنا دو، سب حرامزادے بنتے جائیں گے۔ جوں جوں سائنس پڑھیں گے، بینکوں کے لاکر توڑنے کی انہیں ترکیب سوچ جائے گی۔ دیکھا نا برے والا بینک جو کس طرح وہ سلنڈر لے گئے اور مضبوط جو دروازے تھے اور سارے لاکر توڑ لیے، کروڑوں لوٹ کر لے گئے۔ کون ٹھیک کرے گا؟ جوں جوں علم سیکھیں گے شرارتیں زیادہ سوجیں گی، بدماشی کے طریقے آ جائیں گے۔ تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں اصلاح ہو اور لوگ ٹھیک طرح رہیں دنیا میں، والذین یمسکون بالکتاب،
یہ بعد میں جو آیا نا مصلحین، ان کا ہی کہ مصلح کون ہوں گے؟ ٹھیک کرنے والے۔ فرمایا ٹھیک کرنے والے وہ ہوں گے جو اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑیں گے۔ مضبوط ایک پکڑنا ہماری طرح کہ قرات کی محفلیں ہو رہی ہیں، وہاں حسن قرات کے مقابلے کس نے خوشلانی سے قرآن پڑھا، واہ 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 واہ، کانوں پر ہاتھ لیے عبد الباسط نے جھوم رہا، اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تلاوت ہو رہی ہے۔ کیا تلاوت کا فائدہ؟ موسیقی بنا دیا قرآن کو، ہاں؟ اور یہی سمجھ لیا، جھوٹی روایتیں گھڑ لیں کہ جیسا آدمی کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا 10 آدمی اس خاندان کے جو ہے نا دوزخ کے مستحق ہو جائے۔ یہ الفاظ بڑا حدیث میں ذکر کر دیے کہ دوزخ کے لائق اس کی سفارش سے چھوٹ جائیں گے۔ اب یہ بڑے بڑے جو ہے نا ملوں کے مالک دوسرے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ وہ حافظ بچے کو کوئی پرواہ، ایک آدھا پڑھوا دیتے ہیں کہ بس ساری دنیا کو لوٹو یہ چھڑا لے گا۔ اور قرآن جس کو مضبوطی سے پکڑنا تھا کہ ہر آدمی ہر وقت اس کو سامنے رکھے، کبھی کبھی نہیں پڑھے، ہر وقت پڑھے، اس کی جیب میں ہو، جہاں بیٹھا اگر وہ تجارت کر رہا وہاں نکال کر دیکھے کہ مجھے کیا حکم دے رہا ہے، کیسے بیچوں کیسے خریدوں۔ اگر وہ عدالت میں وہاں جج کے سامنے پڑھاؤ کہ کیسے گواہی لینی ہے، کس طرح صحیح فیصلے کرنے، گائیڈ بک خدا رہنما ہو، آگے آگے چل رہا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول کتنا پیارا ہے کہ اللہ نے قرآن کیا جو پڑھنا تھا اور اس پر عمل کرنا اس کا حکم دیا تھا، مگر تم نے اس کے پڑھنے کو عبادت بنا لیا۔ صرف پڑھنا ہی اس کی بات ہے، پڑھتے رہو 10 نیکیاں ملتی، نہ سمجھیں نہ عمل کریں، صرف پڑھو۔ تلاوت کو ہی کہتے ہیں تم نے عمل بنا لیا کہ یہی بڑی نیکی ہے، پڑھو پڑھو پڑھو، ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں، کوئی نہیں سمجھتا۔ جو چیز منع کرتا وہی کرتے ہیں اور تلاوت ہو رہی۔ بینک کا افتتاح اور سود، اللہ رسول سے جنگ، لاؤ قاری صاحب کو قرآن تلاوت، سینما ہال شروع ہو رہا، کوئی آیت کی سلائی لا رہی، یعنی اللہ کی کتاب سے ٹھٹھا۔ اللہ کہتا ہے اگر دنیا کو ٹھیک کرنا چھوڑو، یہ دفتر دنیا کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کتاب جو میں نے اتاری ہے نا۔ اور آپ دیکھتے ہیں انسان اپنی طرف سے کتنا اچھا بھی ہو نا، وہ غیر جانب نہیں رہ سکتا۔ قانون سازی کے وقت اگر وہ جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، وہ کیوں قانون ایسا بنائے گا جس سے اس کا گلا گھٹا جائے؟ وہ ضرور اس میں رعایت رکھے گا اپنے لیے۔ اگر وہ غریب مسکین ہوں گے وہ امیروں سے ظلم کریں گے کہ ان کی جائز کمائی بھی ہم چھین لیں، اسی طرح ٹھوکریں کھائیں گے افراط۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، یہ اپنا فائدہ سوچتی عقل، دوسروں کے نفع سے کوئی پرواہ نہیں، خود غرض ہے۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر۔ یہ جب بھی فیصلہ انسان کرے گا اپنا نفع سوچے گا، دوسرے کے لیے۔ وحی حق بھی نندہ سود ہم، اللہ کا کلام سب کا بھلا سوچے گا، اس کی تو ساری مخلوق ہے، وہ قانون بناتے کسی کے ظلم نہیں کرے گا نہ کسی کی رعایت، اس کی نگاہ میں سب مخلوق کا بھلا ہوگا، وہ سب کی بہتری کرے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے رسے کو مضبوط پکڑ لو۔ وہ رسہ کیا؟ آسمان سے لٹکایا کہ تم لوگ چاہے ضلالت میں گرو، گہرا کنواں ہے جس میں تم سب انسان ڈوب گیا، اب میں نے رسہ لٹکایا ہے کہ نکلنا ایسے پکڑ لو، میں اوپر اٹھا لوں گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حبل اللہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے رسہ جو لٹکایا، کہ نجات چاہتے ہو نا ساری مصیبتوں سے، مشرق مغرب کے انسان، کسی کا لحاظ نہیں کہ عربوں کے فائدے کے لیے یا مشرق سے محبت ہے مغرب سے، سارے اللہ کے بندے۔ تو فرمایا اللہ کا رسہ جو ہے نا قرآن، اس کو مضبوط پر ممدود بین السماء والارض، یہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہا، جو پکڑ لیں گے بلندیاں بڑھ کریں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اصلاح چاہتے ہو کہ بیماریوں کا علاج ہو جائے اور ساری دنیا آرام اور سکھ سے رہے، تو اللہ کی کتاب کو مضبوط، نرم ہاتھوں سے نہیں، مضبوط، کسی حالت میں نہ چھوٹے، نفع ہو یا نقصان ہو اس سے چمٹے رہو۔ اور اس کی علامت کے طور پر ایک چیز چنی، کتاب اللہ میں بہت کچھ ہے، ساری زندگی کے لحاظ سے، مگر یہاں کیا کہا کہ جو لوگ اللہ کے رسے کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں، کتاب اللہ سے چمٹ جاتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز جو ہے نا یہ ٹھیک طریقہ زیادہ، یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب قائم کرنا دو طرح کا، دو چیزیں حصی نا نظر آتی ہیں، کوئی آپ کے پاس چھڑی ہے، کوئی یہ دیوار ہے، اس کا اقامت تو یہ ہے کہ اس میں ٹیڑھ نہ رہے، نظر آئے کہ سیدھی ہے،
بالکل اس میں کجی نہیں، یہ ظاہری اقامت ہے، آنکھوں سے جیسی ہے۔ جو روحانی چیزیں ہیں کہ ان کا کوئی جسم نہیں، ان کے لیے جب اقامت آتا نا کہ عدل کو قائم کرو، اب عدل کو ایسی چیز تو نہیں کہ آنکھوں سے نظر ہے، مگر عدل کا قائم کرنا یہ ہے کہ جج جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ کسی کا پریشر قبول کریں، نہ سفارش مانیں، نہ دوستی اور دشمنی دیکھیں، جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس کو اللہ کہتا کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بنو، لوگوں کو نظر آئے کہ واقعی یار انصاف ہو گیا، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے گواہی کے بارے میں کہا کہ گواہی قائم کرو، یعنی نہ کسی سے دشمنی نہ دوستی، کوئی لحاظ نہ کرو، جو صحیح ہے میں تمہیں وہ بتا دو، بے شک تمہارے خلاف جائے، تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے۔ سورہ نساء میں کہتا تمہارے خلاف بھی جاتی ہے بات جائے، مگر شہادت قائم کرو، حکیم الشہادہ قائم۔ اسی طرح حکیم الوزن، وزن کو قائم کرو کہ بات بھی ٹھیک ہونا چاہیے، ترازو درست ہونی چاہیے، اور اس میں ٹھیک طریقہ سے تولو، ڈنڈی نہ مارو۔ تو جو ایسی چیزیں ہیں کہ وہ معنوی ہیں، اس کا قائم کرنا کہ تعدیت الشیء حق، کوئی کام اس طرح کیا جائے کہ حق ادا ہو جائے، سب دنیا مانے کہ یار اب اس کام میں کسر نہیں رہی، جیسے ہونا چاہیے تھا ایسا ہو۔ تو اللہ نے اسی لیے نماز کے لیے اقامت کا لفظ چنا رہا۔ نماز پڑھنا تو وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، کہ ساری عمر پڑھتے ہیں، کو پوچھے یار یہ اتحیات کیا پڑھتے ہو؟ سبحانک اللہ میں کیا؟ کچھ نہیں، بچپن میں ایک عادت پڑ گئی، رٹ لیں وہ پڑھ لیں، جماعت کی پرواہ نہیں، وقت کا کوئی خیال نہیں، جب پڑھی جائے گی پڑھی جائے گی۔ تو یہ نماز قائم نہیں نا، نماز ہے قائم نہیں، سیدھی نہیں کھڑی ہوئی، اس میں ادھر ادھر جھکا ہوا ٹیڑھ۔ تو نماز اللہ پاک نے چھانٹ کر یہ کہا کہ جو لوگ دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ کی کتاب کو پکڑے، اور اللہ کی کتاب کو پکڑنے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں نماز ہے۔ اس لیے کوئی دینی تحریک ہو، کوئی اجتماع آپ دیکھ لیں، اگر نماز کی پرواہ نہیں، وقت ہو گیا زور کا، تقریریں شروع۔ میں نے خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ مغرب کی نماز کے وقت ہم بھاگ کر گئے، مغرب کی جماعت کھڑی ہو رہی تھی اور اب بھی تقریریں جاری، کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ لاہور دینی اجتماع تھا کہ اسلام کو غالب کرنا، اب اسلام کیا غالب آئے گا کہ جو اس کی پہلی اینٹ ہے وہی ٹیڑھی، نماز ہی نہیں۔ نماز تو ایسی ہے کہ اگر اس کو ٹالا جا سکتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ صلاۃ الخوف کیوں سکھاتا کہ اگر دشمن ہیں کھڑے سامنے، بالکل جنگ کے لیے تیاری ہے، اس وقت نہیں فرمایا کہ سپاہی جو ہیں آدھے آ جائیں، وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں ایک رکعت، پھر آپ دیر تک کھڑے رہیں، وہ دوسری رکعت خود اپنی پڑھ کر اتحیات پڑھ کے چلے جائیں، امام کھڑا رہے لمبا کرے کیا، دوسرے آ جائیں وہ ایک اس کے ساتھ پڑھیں، پھر ایک اٹھ کر بعد میں اپنی پڑھ لیں۔ اس وقت بھی معافی نہیں دی کہ نماز نہیں، دین کیا ہو، اسلام کو کیا قائم کرنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز، ارے اب جو ہمارے یہاں نا کہ یار یہ 2 رکعتوں سے کیا بنتا، اس لیے کہ ہمیں نماز کا پتہ ہی نہیں۔ نماز اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے، وہ رشتہ ہے جو گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی ساری گمراہی اور بے دینی کا سبب رو رہے ہیں لوگ، کوئی آپشن ہے، بڑھتی جا رہی، کوئی حل نہیں ہوتا، لکھنا پڑھنا سکھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بگڑتے جاتے۔ اللہ کی یاد یہ ہے وہ ہتھیار، وہ پناہ کہ جو اس کے اندر آ جاتا۔ اللہ جسے یاد ہے وہ غلط کام نہیں کرے، ہو جائے بے چین ہو جائے، آرام نہیں آئے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اس کمی کو دور کرے گا، ورنہ اس کی نیند حرام ہو جائے گی کہ اللہ دیکھ رہا تھا میں نے یہ کر دیا، اب کیا بنے گا۔ تو اللہ کی یاد جو ہے، اسی کو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کو اللہ یاد ہے وہ، اور جس کو اللہ یاد نہیں، ان میں فرق کیا، مثل الحی والمیت، ایک زندہ ہے دوسرا مرا ہوا، وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو، کوٹھیوں میں رہتا کر مرا ہوا، وہ انسان نہیں ہے، کوئی جانور ہے جس کے سامنے صرف تن ہے، پیٹ ہے، شہوت ہے، بس یہ عیاشیاں، انسانیت نام کی کوئی شے نہیں۔ اور دوسرا بے شک دنیا میں بدحال ہو کوئی ہو، مگر اللہ یاد ہے، وہ دنیا میں ایک قیمتی ہیرا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جب حدیث پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، یعنی اللہ اللہ کہنا ساری دنیا کا بچا ہے، ایک بھی کہہ رہا دنیا بچی ہوئی، جب ختم ہو جائیں گے اللہ کہے گا بس کارخانہ تباہ کر، اب کیا ضرورت، جو مکھن نکلنا تھا نکل۔ تو یہ اللہ کی یاد کوئی چھوٹی شے نہیں، انسان کو بھی سیدھے راستے پر رکھتی ہے اور پوری دنیا کے مسائل کا حل بھی ہے کہ اللہ یاد۔
وہ آدمی جو ہے نا صاحب اقتدار ہو جائے، ساری دنیا اس کے زیر نگیں ہو، اشارہ کرے لوگوں کرنے، مگر وہ ظلم نہیں کر سکے، وہ جانتا کہ اوپر اللہ دیکھ۔ اور اسی کو کہا نا کہ وہ انسان نہیں ہے خواہ کتنا سمجھدار بنا پھرے، ڈگری ہو جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی۔ یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور اللہ کے ذکر کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں ٹور پر، سورہ طٰہٰ پر، پہلی وہی وہاں کیا ہوتا ہوگا؟ باقی سب دن آہستہ آہستہ، وہاں اللہ کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز باقاعدگی سے اور ٹھیک طریقہ سے ادا کر۔ نماز نہیں ضائع ہونی چاہیے، ورنہ نماز گئی تو میں بھول جاؤں گا۔ جب مجھے بھول جاؤ گے پھر گمراہی جو مجھے بھول جاتے ہیں وہ نہیں راہ راست پر ایسے۔ اس لیے مجھے یاد رکھنا تو نماز باقاعدگی سے پڑھیں۔ اور پہلی وہی میں آپ دیکھ لیں رسول کریم سیرت کی کتاب میں دیکھیں، جبریل علیہ السلام آئے ہیں، اسی وقت ایک جگہ لے گئے اور پانی نکالا، آپ کے سامنے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور آپ کو بھی سکھایا اور کہا یہ ہے آپ کی امت کی عبادت کا طریقہ۔ اور رسول کریم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آخری کلمے آپ کی زبان سے کیا نکلے؟ دین شروع بھی اس سے ہوا پرکار کی طرح، ختم بھی اس پر ہوا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ حضور کے آخری کلمے تھے کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اور جو تم سے نیچے ہیں، زیر دست ہیں، غلام ہیں، آپ کے وہ ماتحت ہیں، ان سے برا سلوک نہ کرنا، خیال رکھنا کہ تمہارے اوپر بھی ایک زبردست حاکم ہے، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، زیر دست نہ رہا ہمیشہ نیکدار، جو نیچے ہیں لوگ ان سے ظلم نہ کرنا، گر خود زبردستی بخشد آسماں۔ اگر قسمت نے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اونچا ہاتھ دیا، تو صاحب اقتدار ہے، تیرے ماتحت مزدور ہیں، ملازم ہیں، زیر دست نہ رہا ہمیشہ نے احسان مان کہ اللہ ان کی جگہ مجھے بھی کھڑا کر سکتا تھا، اب بھی یہ تختہ اٹھ سکتا ہے کہ یہ حکومت پر ہوں، میں ان کے سامنے ہاتھ بند، پھر کیا بنے؟ اس لیے نیک سلوک، مگر یہ پیدا نماز سے ہوتی۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی نماز کی کتاب میں لکھتے ہیں یہ آخر وسائل انبیاء، کہ سب نبی جب دنیا سے گئے آخری وصیت یہی کر کے گئے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ سب سے پہلے اس امت کا بیڑا جب غرق ہوگا نا تو خشوع اٹھ جائے گا۔ حضرت عبادہ بن سامنے رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم مسجد میں جاؤ گے وہاں ایک بھی خاشع نہیں ملے گا، نمازی اگر ہوں گے پھر خشوع نہیں ہوگی، بس رسمی سی نماز پڑھ رہے ہیں، نہ انہیں کچھ ملتا ہے نہ دیکھنے والے کچھ ملتا۔ وہ نمازیں جو پڑھتے تھے لوگ، کہ جب نماز پڑھتے تھے وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ اقبال کہتے ہیں وہ سجدہ جس سے زمین ہل جاتی، اب سارے ممبر و محراب ترستے ہیں، مسجدیں رو رہی ہیں کہ وہ نمازی کہاں چلے، نہیں ملتے۔ ورنہ وہ نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے، فقیراں چوں بمسجد صف کشیدن گریبان شہنشاہاں دریدن۔ اقبال کہتا وہ فقیر، کپڑے پھٹے ہوئے، جوتیاں ٹوٹی ہوئی، یہ ظاہری چیزیں نہیں ہونے چاہیے تھی، مگر ایک شاید تھی ان کے پاس، اللہ کی محبت اور یاد۔ فقیراں چوں بمسجد صف کشید، جب وہ مسجد میں صفیں باندھتے تھے نماز کے لیے اور نکلتے تھے، گریبان شہنشاہاں دریدن، بادشاہوں کے گریبانوں نے پھاڑ دی، تختوں سے اتار کے ادھر پھینکا اور حکومتیں ان سے چھین لی۔ درویشوں نے ورے چوں دل میں آنے سینہ افسر، جب صوفی آ گئے، پیر آ گئے، درویش آ گئے کہ چھوڑو یار دوسروں کی فکر، اللہ اللہ کرو، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ جو امت تھی نا محافظ ہے، جن کا کام تھا کھیت کی رکھوالے، سو گئے، جانوروں نے سارا چگ لیا پھر کھیت۔ بننا کھیتی بچ روے جے راکھا روے ستے، اگر محافظ ہوشیار روے تو کیوں کھا جائیں گے جانور؟ جب سو گئے سنا دیا نا کہ اللہ اللہ کرو، چلے کرو، مراقبے کرو، بس ادھر لگا دی۔ فقیر بڑے چو دل میں آنے سینہ افسر، مگر کہتے ہیں وہی امت جو بادشاہوں کا گریبان پھاڑتی تھی، جب ان کے سینوں میں دل مر گئے، وہ جذبہ نہیں رہا، جوش نہیں رہا، دین کے غلبے کی فکر چھوٹ گئی، یہ انفرادی معاملہ بن گیا، مسلمانہ بدرگاہ خزینہ۔ تو نتیجہ یہ نکلا دوسروں سے تخت کیا چھینے تھے، مسلمان خود درگاہوں میں گھس گئے کے لفظ استعمال کیا، جیسے چوہا بیل میں گھس جاتا نا، گھس گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ ہو رہی ہے، کفار حکومت کر رہے ہیں، ان کا ناطقہ بند کر رکھا، یہ روتے ہیں، کوئی سنتا ہی، وہ مذاق کرتے ہیں کہ خاکے بنا دیے، تب کیا ہوا، کیا کر رہے ہو تم لوگ، الٹا ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر واقعی تم چاہتے ہو نا کہ دنیا کو ٹھیک رکھنا ہے، یہ تمہارا کام ہے، صرف آپ نہیں نیک، تو اس کے لیے اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑو، کسی حال میں اللہ کی کتاب کو پیچھے نہیں پھینکنا،
جو یہ کہے حکومت اس کے مطابق کرو، تجارت اس کے مطابق کرو، عدالتیں اس کے تحت کرو، جہاں جہاں ہونا اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور اس کے لیے نسخہ بتا دیا کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے جو چیز تمہارے پاس ہونی چاہیے، جو سارے دین کی محافظ ہے، وہ نماز باقاعدگی سے ادا کرنا۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کی بیوی تھی ام حمیدہ، اس کے پاس ان کا امام صاحب کا ایک شاگرد آیا ابو بصیر، تو انہوں نے کہا ابو بصیر کاش تو اس وقت ہوتا جب امام صاحب کی موت ہوئی۔ تو اس نے کہا اماں کیا کہا اس وقت؟ تو فرمایا امام نے اپنے ساتھی جو تھے ان کو کہا کہ لوگوں سن لو، جس شخص نے نماز کو معمولی کام سمجھا، چھوڑا نہیں، معمولی سمجھا بھی یہ بھی ایک کام ہے، ہو جائے گا جب ہو جائے گا، لم تنلہ شفاعتنا، وہ قیامت کے دن اگر ڈھونڈے گا نا کہ اللہ کا رسول اور اس کے خاندان کے لوگ سفارش کریں، نہیں شفاعت نصیب ہوگی۔ کیا سفارش کریں اس کی، جس کم وقت کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ سارے کاموں سے ہم، نہ جہاد نہ کوئی تبلیغ، کچھ نہیں، جب وقت آیا سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکنا۔ نماز کو جس نے اہمیت نہیں معمولی سمجھا اس کو سفارش کیا نصیب۔ اسی لیے قرآن پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اپنے خاندان کے لوگوں کو نماز کی تاکید کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کی ہدایت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ پہلا کام تھا نبی نماز کا کرنا۔ اب نماز دیندار لوگوں میں بھی وہ اہمیت نہیں رکھتی جو اصل میں ہم بھی سمجھتے نہیں، باقی کام بہت دین کے ہیں، یہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے ہو گیا، نماز کیا؟ یعنی وہ پہلی اینٹی ٹیڑھی ہو گئی جس پر ساری عمارت کھڑی تھی۔ حالانکہ نماز جو اگر آدمی اس کو سمجھ جائے اس سے زیادہ کوئی پیاری چیز نہیں، اور واقعی اس سے زمین کانپ جاتی تھی۔ نمازی کے کہنے پر اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا تھا سب چیزیں۔ میرے ذہن میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ کاغذات دیکھے اپنے والد کے، تو حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت علی رضی کے داماد بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، ان سے کہا کہ میرے ابا جی کے کچھ پیسے آپ کے والد نے دینے، لگی غلطی، دینے ان کے تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں، انہوں نے بالکل نہیں چاہا، حالانکہ عبداللہ جانتے تھے کہ نہیں دینے، مگر انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ بڑے سخی سے سید الجواد حضرت عبداللہ بن جعفر کی سخاوت مشہور تھی، مفت میں دے دی کہ لے لو۔ بعد میں نے خیال ہوا، کہنے لگے غلطی لگ گئی، اب آپ مجھ سے کوئی زمین لے لیں۔ انہوں نے کہا اچھا، زمین مدینہ شریف کے باہر وہ دی جہاں پانی نہیں چڑھ سکتا، کنجوسی سے کام لیا کہ یہ میں دیتا ہوں، انہوں نے وہ بھی لے لی۔ اب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صاحبہ فرماتے ہیں وہ سجدہ روح ہے زمین جس سے کانپ جاتی، آپ نے وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ کہا اللہ عبداللہ نے اس لیے یہ زمین دی ہے کہ یہاں پانی نہیں آئے گا، میں نے قبول کر لی، میں نے کوئی نہیں ضد کی، مگر تو قادر مطلق، وہ اگر زمزم جاری کر سکا، وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ تو یہ پھر کہنے لگے مجھے واپس لوٹو، انہوں نے کہا یار تو نے جس نیت سے دی تھی تو جانتا ہی ہے، یہ اب اللہ نے میری دعا سن لی۔ تو اللہ سنتا ہے بشرطے کہ کوئی آدمی اس کا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ ہم دیکھیں نا کیسے ترتیب سے کہ مصلح ہونا چاہیے مسلمان کو، خود ہی ٹھیک نہ ہو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، جہاں جہاں اس کا اثر ہے، اولاد، شاگرد، دوست، جہاں بیٹھے اس کو یہ فکر ہو، کوئی مانے نہ مانے اس کی قسمت کم بخت کی، مگر یہ تو نہ باز آئے، اس کو یہ فکر ہر وقت ستائے کہ میں جہاں بیٹھوں میں ایک چراغ ہوں، روشنی ہونی چاہیے۔ بہانے سے بات لے آئے، نکاح کا موقع ہو، کوئی اور ہو، یہ اپنی بات جو ہے نا اس کو لے آئے، لوگوں تک پہنچائے۔ تو اصلاح کرنے والوں کے لیے فرمایا سامنے کیا رکھیں، کوئی قصے کہانیاں نہیں، افسانے، اللہ کی کتاب، اس سے رہنمائی لے کر لوگوں کو بتائیں، اور اس پر جو ہے نا توفیق جو ملے گی اللہ مدد کرے گا، وہ نماز باقاعدگی سے اور ٹھیک طریقہ سے ادا کرو، مسئلے حل ہو جائے۔ اور آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، پڑھیں اس کو اٹھا کر، باقی نمازیں جو ہم پر فرض کی نا ان کی وہ برکت نہیں بیان کی جو رات کی نماز کی بیان۔ تہجد کا جو بار بار ذکر اللہ کرتا ہے نا کہ دین پر اگر چلنا ہے تو بے شک تھوڑی پڑھو، اس وقت جاگو جب دنیا سو رہی ہوتی نا۔ اور مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بڑی پیاری میرے ذہن میں ہے، فرماتے ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں شیطان بھی سو گیا ہوتا ہے، صرف اللہ جاگتا ہے اور وہ جاگتا ہے جس کا نصیبہ جاگتا ہے، ورنہ سوئے رہتے ہیں بدقسمت۔ اور اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے کیسے پیارے، حالانکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، مگر فرمایا میں خود چل کر اپنا تخت چھوڑ کر آتا ہوں، بالکل اس آسمان دنیا پر آ جاتا ہوں تمہارے بالکل قریب، اور فجر ہونے تک آوازیں دیتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشش، یعنی خود چل کر گھر آتا مگر سوئے رہتے۔
اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا لوگوں رات کی نماز نہ چھوڑو، بے شک 2 رکعتیں پڑھو، اذان سے پہلے اٹھ کر 2 ہی پڑھ لو، اللہ غافلوں میں شمار نہیں کرے کہ یہ گھوڑے بیچ کر نہیں سویا، اسے پتہ ہے کہ ایک دن اللہ کو حساب دینا ہے، اس لیے اس وقت میں بالاسحار سحر کے وقت جو معافیاں مانگتے ہیں میں خود آپ پہل کرتا ہوں کہ مانگ معافی میں تجھے بخش، اور اسی لیے ہم تو نہیں ایسا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتا ہے پڑھتے رہتے نوافل، اور جب پڑھ چکتے پھر بیٹھ جاتے، پھر استغفار، اور پوچھتے رہتے اپنے خادم سے کہ سحر ہوگی، کھانا کھانے کو بتاتا، پھر اس وقت سے لے کر فجر تک صرف معافی استغفار پڑھتے کہ اللہ کہتا ہے والمستغفرین بالاسحار۔ تو یہی بات اللہ فرماتا ہے نماز کو بے قدر نہ کرو، اس کو معمولی کام نہ سمجھو، اگر دین کی طرف آنا ہے، اور لوگوں کو بھی سب سے پہلے اپنی جماعت میں اپنے ساتھیوں میں نماز پیدا کرو، ہر شخص کا پتہ کرو کہ فرائض جو ہے وہ تو کم از کم ٹھیک ادا کرو وقت پر، بے چین۔ ہاں ابن حجر رحمۃ اللہ نے ایک صحابی کا ذکر کیا کہ وہ جب سے کہتے ہیں میں اسلام لایا ہوں نا، کسی نماز کا وقت ایسے نہیں آیا کہ میں وضو کر کے پہلے سے تیار نہ ہوں، بعد میں نہیں، پہلے سے میں باوضو ہوتا ہوں کہ شروع ہوگا، اور فرماتے ہیں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ بے شک جب بھی ہو وہ تو پڑھوں گا، مگر 4 سنتیں میں اسی وقت پڑھ لیتا ہوں جب دیکھتا ہوں سورج سر سے ذرا آگے چلا، سورج ڈھل گیا، ساری دنیا خدا کے سامنے جو گئی، ستارے جو سائے تھے بڑھ گئے، ساری کائنات نے اس کو سجدہ کر دیا، میں نہ کروں۔ یہ ہے وہ نماز جب آ جاتی ہے نا تو پھر در کفے مسلم مثال خنجرس، اقبال فرماتے ہیں جو اللہ کہتا ہے برائی سے روکتی ہے، یہ ہاتھ میں ایک کلانشر کوف آ جاتی ہے، ایک ایسی تلوار قاتل و فحشاء و بغی و منکرس، بے حیائی بدکاریوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، پھر کیوں قریب آئیں؟ وہ نماز اس کو شرم نہیں دلائے گی؟ پھر تو وہ کیفیت ہو جائے گی جو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی علماء نے لکھی کہ جب نماز کا وقت آ وضو کرنے کے لیے اٹھتے جسم کانپتا، رنگ زرد پڑ جاتا، لوگ کہتے فرزند رسول یہ کیا حالت ہو جاتی، پر میں سوچتا ہوں کس کے سامنے جا رہا ہوں، کوئی چیز چھپی ہوئی اس سے، دل کے خیالوں کو جانتا، آنکھوں کے اشاروں کو جانتا، اب اس کے سامنے جا کر جھوٹ بولوں گا کہ میں تیری بات کر رہا ہوں، کہ ہے کہاں کہ میری بات کرتے اپنی من کی مرضیاں اور میرے سامنے آ کر جھوٹ بکتے ہو کہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حکم مانتے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں کہا کہ دنیا کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، مسلح کرو، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو اور نماز ٹھیک طریقہ سے ادا کرو، پھر وہ طاقت ملے گی تمہیں کہ ساری دنیا میں اگر تمہیں للکارے تو تم نہیں گھبراؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ 10 منٹ رہ گئے، کوئی بات ہے کسی ساتھی کے ذہن